السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ توبہ کا 12واں رکوع سماعت فرمایا، آیت نمبر 90 سے لے کے 99 تک۔ آج اللہ کی توفیق سے 11واں پارہ بھی شروع ہوگا۔ یہ 4 آیتوں کے بعد 10واں پارہ پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ توبہ پارہ 10 اور 11 آیت نمبر 90 سے لے کے 99 تک۔ آیت نمبر 90۔ بعد یہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ گئے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہی تھی۔ یہ ذکر ہے ایسے لوگوں کا جو بدو تھے، آس پاس کے قبیلوں کے منافق دیہاتی لوگ جن کی تربیت نہیں ہو پائی تھی۔ نام کو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ جب جہاد کی کال آئی تو جھوٹے بہانے بنانے لگے اور عذر پیش کرنے لگے۔ انہی کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے کیا کہ یہ اللہ رسول سے جھوٹی باتیں بنائی، انہوں نے دینی کاموں میں بے حسی اختیار کی۔ یہ غداری ہے ایک حساب سے، اور اللہ نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ انہیں مار پہنچ کے رہے گی ایسے لوگوں کو جو غداری کریں گے دین سے۔ آپ کلمہ نہ پڑھو چلے گا، لیکن ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ دین کی شریعت کی پابندیوں میں نہیں آتے اور اپنی چلاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آپ پہ مار آئی آئے گی۔ یہاں اگر بچ بھی گئے تو دوسرا حساب کتاب اوپر ہونا ہی ہے لازمی۔ 91 نمبر آیت۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت رحمت والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو بڑے مخلص لوگ تھے، اللہ رسول کی خیر خواہی چاہتے تھے لیکن معذور تھے۔ جیسے ضعیفوں کا ذکر کیا سب سے پہلے، جیسے بوڑھے لوگ ہوں ضعیف، یا لنگڑے ہوں، اندھے ہوں، کمزور ہوں، اور جہاد پہ نہ جا سکتے ہوں، شامل نہ ہو سکتے ہوں، ایسے لوگوں پہ کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، جن کے شرعی عذر کہلاتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور ایسے بھی لوگ جن پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، جو بہت زیادہ غریب لوگ ہوں، جہاد کے لیے خرچ نہ کر سکیں، لمبا سفر تھا، کافی دن رہنا تھا۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تبلیغ جماعت میں لوگ جاتے ہیں وہ اپنے خرچ پہ جاتے ہیں، اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اپنے خرچ سے نکلتے تھے لوگ۔ تو جن لوگوں کے پاس اس ٹائم سفر کے لیے مال نہیں تھا تو وہ لوگ 20 سے مستثنیٰ تھے نکلنے سے جہاد کی کال پہ۔ لیکن آگے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں، مطلب دعا اور نصرت سے وفاداری دکھائیں اپنی۔ دل میں اخلاص تھا، جہاد کے لیے جانے کا ولولہ تھا، مگر معذور تھے، بیمار تھے، یا کوئی ایسی سبیل نہیں تھی، سواری نہیں تھی کہ وہ جہاد کو نکل سکے۔ اس میں اللہ نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے، ان پہ کوئی الزام نہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 92۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دے دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یہ بنو مزاحم کا ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی حضور سے کہ آپ کوئی سواری مہیا کر دیں تو ہم اسی حالت میں نکل کھڑے ہوں گے جہاد کے لیے۔ لیکن حضور کے پاس اس طرح کی کوئی سواری نہیں تھی، یہ حالت یہ تھی کہ اسی ٹائم جو صحابہ اکرام جہاد پہ جا رہے تھے، ایک اونٹ پہ 18 صحابہ بیٹھتے تھے باری باری تبوک کے موقع پہ۔ تو ایک تو ایسے لوگوں کا ذکر اس سے پہلے آیا جن کے پاس تمام وسائل تھے،
اور وہ نہیں جا رہے تھے اس کے باوجود بھی، اور دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی اس لیے نہیں جا پائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ یہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے، مطلب بیماری، کمزوری، بڑھاپا، سواری کی کمی کی وجہ سے، مگر اخلاص تھا تو اس لیے روتے تھے کہ ہم جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے۔ جب اس جہاد میں، جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم میں موجود نہیں ہیں، مدینے میں ہیں، مگر انہیں اجر تمہارے جیسا ملا ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا صحابہ، حضور ہم تو اپنی جان داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں، یہاں ہیں وہ لوگ مدینے میں بیٹھے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ انہیں عذر نے روک دیا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے اور اللہ اجر انہیں ان کی نیت کے حساب سے اتنا ہی دے گا جتنا تمہارا اجر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جذبے اور نیک نیتی کی وجہ سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ ان پہ سواری میسر نہیں تھی، ان پہ عذر تھا تو اس لیے نہیں جا پائے، لیکن اجر انہیں ویسے ہی ملے گا جیسے جہاد میں جانے والوں کو، مجاہدوں کو۔ بے شک انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ مطلب کوئی کمی نہیں تھی، کوئی ضعیفی نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے بعد بھی نہیں نکلے، یہ بہانے بنائے دین کے لیے انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بات کہی ہے کہ یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پہ خوش ہیں، جو پیچھے رہ جاتی ہیں عورتیں یا بچے جو مردوں کے ساتھ نہیں گئے، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا زیادہ پسند کیا۔ مطلب یہ مردوں والا کام ہے جہاد میں نکلنا، لیکن یہ عورتوں والے کام میں گھر پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ انہیں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور یہ اس پہ خوش تھے کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا یہ کتنا بڑا جرم یہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا ان کے اوپر آگے عذاب آنے والا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ یہاں الحمدللہ 10واں پارہ ختم ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، مطلب جب یہ منافق آپ کی واپسی پہ اپنے جھوٹے بہانے جو تھے جو بنا رہے تھے، ان بہانوں کی عوض میں آپ کے سامنے وفادار بننے کی کوشش کریں گے، باتیں بنائیں گے۔ تو یہ کہا اللہ نے یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، مطلب جہاد سے نمٹ کے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، مطلب اس طرح کے بہانے پیش نہ کرو، یہ بہانے تمہارے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، مطلب حالات سے اللہ پہلے آگاہ کر چکا، اس نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا، اب تمہارے جو جھوٹے عذر ہیں ان کا کوئی اعتبار ہم نہیں کر سکتے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے کارگزاری دیکھ لیں گے، مطلب تمہارے اعمال سے اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی تو تم سفید پوش بنے ہوئے ہو، لیکن تمہاری نیتیں اندر سے ایسی ہیں کہ تم آگے چل کے اس طرح کے عمل کرو گے کہ پوری دنیا کو اندازہ ہو جائے گا تم کیسے ہو۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے، مطلب آخرت میں نامہ اعمال کھولا جائے گا، تم ایسے کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو جو دلوں کا حال جانتا ہے، کھلا چھپا سب اس کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ وہ تم اس سے اپنی نیتیں بھی نہیں چھپا سکتے۔ عمل کی کسوٹی جو ہے وہ زبان اور نیت ہے، آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے، سارا اللہ کے آگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے، اللہ کھرا کھوٹا ظاہر ہو جائے گا وہاں پہ۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ہر اعمال سے پہلے ہمیں بھی اپنی نیت چیک کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی منافقت یا کوئی ریاکاری، کوئی ڈرامے بازی نہ ہو۔ آیت نمبر 94، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، مطلب حلفیہ بات بنائیں گے تاکہ آپ ان کا یقین کر لیں اور آپ جہاد میں ان کی غیر حاضری کو نظر انداز کر دیں۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ کی، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، مطلب انہیں بڑھنے دو ان کے کفر میں، ان کی منافقت میں آگے۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں، مطلب ناپاک ہیں، نجس ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور
انہیں بالکل بھی کوئی یقین نہیں ہے آخرت کا. ان کے عقائد، ان کے اعمال جو ہیں ان کے حساب سے اللہ نے انہیں ناپاک کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہ ماننا سب سے بڑی ناپاکی ہے. اب ہم میں بھی جو لوگ نام مسلمانوں والے کو ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے ہیں. اعمال کے حساب سے، نیتوں کے حساب سے وہاں فیصلے ہوں گے اور وہاں جو فیصلہ اللہ کرے گا. ایک حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ فرشتے کیونکہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، جب ایک شخص پہنچے گا تو فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے دیں گے تو اللہ روک دے گا. وہ کہیں گے کہ اللہ اس کی تو ساری کتاب بھری ہوئی ہے اعمال سے، نیکیوں سے. اللہ نے کہا تم نے صرف نیک عمل لکھے ہیں، ایک چیز ہے جو تم سے چھپی ہوئی تھی، وہ اس کی نیت. تو ہماری نیتیں اللہ کو پتہ ہے، ہم کتنے ڈرامے باز بن رہے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہماری نیت. جتنے ہم جو فرشتے ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں. اب کون سا کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سخی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کے لیے، یا دین کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو ہماری نیتوں کو پتہ ہے. وہاں فیصلہ سب سے پہلے یہی ہونا ہے. جو حدیثوں میں بات آتی ہے سب سے پہلے ایسے لوگ پیش کیجیے جائیں گے. جو ایک عالم پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے شان کے لیے، تیرے دین کے لیے اپنا علم بانٹا. تو اللہ کہے گا تو نے اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے، اپنا روب ڈالنے کے لیے علم بانٹا اور تو کہلوایا جا چکا دنیا میں. دو نصیب ایسے ایک بہادر کو، ایسے ایک سخی کو. یہ آپ نے بہت بارہ حدیث سنی ہوگی. تو وہاں نیتوں کے حساب سے آپ کے فیصلے ہونے ہیں. یہاں عمل ہمارے کتنے اچھے دکھتے ہیں، اگر ہم ان میں اخلاص نہیں ہیں تو ہماری پکڑ لازمی ہے اللہ کے یہاں. یہاں اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں یہ کیا کرتے تھے. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یہ ہے بات کہ اگر اللہ کے رسول جو انسان تھے، اگر اللہ انہیں آگاہ نہ کرے ان کی منافقت سے، اور صحابہ یہ کسی طرح سے ان سے راضی ہو بھی جائیں، ان کی باتوں میں آ بھی جائیں، تو اللہ نہیں ایسے لوگوں سے راضی ہو سکتا. اسے تو ان کے دلوں کا حال پتہ ہے. تو اگر ہم لوگ بھی کسی کے پیسے سے، کسی کی صلاحیتوں سے مرغوب ہو بھی جائیں تو اللہ کو اس کا پتہ ہے سارا کہ اندر سے کیسا ہے. وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری نیتوں کا حال اللہ کو پتہ ہے. تو جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو نبی مومن کیسے راضی ہو سکتے ہیں آخرت میں؟ تو اللہ کسی کی نیت سے، اس کے حالات سے، ہر طریقے سے واقف ہے. تو اس لیے بہت ڈر کے قدم اٹھایا کریں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہر ہفتے نیک عمل سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ یہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ڈرامے بازی یا ریاکاری کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہوں. جس کی خوشنودی آپ کو حاصل کرنی ہے وہی آپ کا معبود ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، چاہے وہ آپ کے بزرگ ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں. اگر خوشنودی آپ اللہ کی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا معبود اللہ ہے. اور اگر آپ خوشنودی محلے والوں کی یا اپنے بزرگوں کی یا اپنے استادوں کی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے معبود وہی ہیں جو شرک، بدترین شرک ہے. کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، نبی نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. کیونکہ جو کام آپ نے اللہ کے لیے کرنے ہیں وہ کام اگر آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے تو یہ شرک ہے، اور وہ آپ شرک کر چکے. لگا لکھا جا چکا. قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ آپ اعمال کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ سب لکھ لیتا ہے. ہمیں تو یاد نہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے. وہ تو اگر ہم نے توبہ نہ کی تو وہاں ہمارے سامنے وہ نامہ اعمال ہمارے پیش کر دیے جائیں گے اور وہاں ہمیں تعجب ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے وہاں کہ اللہ اتنی چیزیں تو نے لکھ رکھی ہیں ہماری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں. تو ہم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہوئے سوچیں یہ لکھا جا رہا ہے وہاں ہمارے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو گئے اور ایک ذخیرہ بن جائے، پہاڑ بن جائے، بربادی ہوگا ہماری. یہاں اللہ نے کہا کہ ایسے فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اگر رسول یا ان کے ساتھی یا ہم عام لوگ ان سے راضی بھی ہو جائیں، ان کی چلت پھرت ان سے متاثر ہو بھی جائیں، ان کے دین کی باتیں کرنے سے یا ان کے نیک کام کرنے سے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اندر کیا حال ہے، تو وہ نہیں راضی ہوتا. دیہاتی لوگ کفر اور انفاق میں بہت ہی سخت ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے دیہاتیوں میں جیسے اخلاق میں خودرا پر ہوتا ہے
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکھڑ لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ سارے نہیں ہوتے، آگے آیت میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا اللہ نے، لیکن یہاں پہ اللہ نے ایسے دیہاتیوں کا جو بدو تھے، جن کی تربیت نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ شہر سے دور رہتے تھے، تو اللہ رسول کی باتیں سننے کا انہیں اتفاق نہیں ہوتا تھا، تو ان کے بارے میں کہا کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، مطلب آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول سے دور رہنے کی وجہ سے ان تک یہ تعلیمات نہیں پہنچ سکتی تھی، ان کی تربیت ویسی نہیں ہوتی تھی جیسے عام صحابہ کی ہوتی تھی، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بھی اس آیت سے بات نکلتی ہے کہ جس کو جو اللہ نے دیا اس سے ویسا ہی حساب لے گا۔ جن لوگوں تک اللہ رسول کی بات اس حساب سے نہیں پہنچے گی ان سے نرمی بھی کرے گا اللہ پاک، لیکن جن تک اللہ رسول کی بات پہنچے گی اگر وہ علم نہیں کریں، اس پہ عمل نہیں کریں گے علم پہ، تو ان کی پکڑ ہوگی۔ کیونکہ جو میں پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار آپ کو بتا رہا تھا، جو 5 سوال قیامت میں ہونے ہیں ان میں آخری سوال یہی ہوگا، اور ان 5 سوالوں کے جواب دیے بنا ایک قدم بھی آپ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس میں آخری سوال یہی ہوگا کہ جتنا علم پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو ہم جو بات کرتے ہیں یہاں یا کہیں بھی سنیں، اس پہ عمل ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم زبانی جمع خرچ کریں گے تو پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ اس وقت جو الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے، گروہ تھے، ان کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے محروم تھے، وہ لوگ ایسی منافقت کر جاتے تھے کہ وہ عذر پیش کرتے تھے جہاد میں نہ جانے کے لیے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو جرمانہ سمجھتے ہیں، مطلب زکوٰۃ کو مصیبت سمجھتے تھے، اور اسے مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہو گیا، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک طرح سے ختم ہو جائے مسلمان اور ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کیونکہ ان کے لیے ناگواری والا خرچ تھا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب ان کے جو دلوں کے حال تھے، ان کی جو یہ بچکانی باتیں تھیں، ان کا جو برا چاہنا تھا، اور مومنوں کو بد دعا دینا، لعن طعن کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کو پتہ تھا کہ اندر سے کیسے ہے۔ تو مومن کے بارے میں رسول اللہ نے بات فرمائی کہ مومن کبھی بھی لوگوں کو بد دعا دینے والا یا لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، تو مومن کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ آج جو حالات مسلمانوں کے ہیں اس میں بھی میری آپ لوگوں کو رائے یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں۔ رسول اللہ نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو، اس لیے آپ بھی ہدایت کی دعا کیا کریں، بد دعائیں نہ دیا کریں۔ آج کی آخری آیت، اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان پہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قریب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اخلاص کے ساتھ جو لوگ خرچ کریں گے انہیں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ انہیں مغفرت اور رحمت میں داخل کرے گا اللہ، اور سب سے بڑی مغفرت اور جو رحمت ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ یہاں اللہ نے ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو دیہاتیوں میں تھے، ایسے لوگ تھے کہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں، اسی قبائل میں رہتے ہوئے ایسے بدو لوگ بھی تھے جو اخلاص کی وجہ سے ایمان میں آئے، اور ان کی تڑپ اور ان کی طلب نے انہیں ہدایت نصیب فرما دی۔ اور جب ارد گرد کے لوگ زکوٰۃ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہاں اسی کا ذکر کیا کہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے تھے اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو۔ حضور صدقہ دینے والوں کے حق میں دعا کرتے تھے۔ جب ایک بار یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے ابو اوفا، وہ صدقہ لے کے پہنچے تو حضور نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو یہ اس ٹائم ذریعہ بناتے تھے لوگ اپنے خرچ کو، جو مخلص لوگ تھے، کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، رسول اللہ کی دعا۔ اب جس کے لیے رسول دعا کرتے ہیں آپ خود سوچئے کہ اس کی آخرت انشاءاللہ کیسی چمکدار ہو۔ یہ آج الحمدللہ بار بار رسول اللہ نے اپنی توفیق سے دعا کرا۔